اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ابھی عید الاضحیٰ گزری، آپ سب کو میری طرف سے عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ علامہ اقبال نے بہت ہی خوبصورت انداز میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے یہ شعر کہا، وہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، وہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ ویسے اوورال بہت خوبصورت شعر کہا، آتش نمرود میں کود پڑا عشق، آتش نمرود میں کود پڑا عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ ڈیئر ویورز، چائے ود عدنان فیصل کے نئے سیگمنٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب سعید احمد صاحب۔ میں سر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سعید احمد صاحب بہاولپور کی مشہور و معروف شخصیت ہیں۔ 15 روزہ حقیقت میگزین نکالتے ہیں جو کہ ایک بڑی تعداد میں بہاولپور اور اس کے قرب و جوار میں جاتا ہے اور بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ سعید صاحب، سب سے پہلے تو آپ اپنا تعارف کروا دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام جیسے آپ نے بتایا سعید احمد ہے۔ میں بہاولپور میں پیدا ہوا ہوں، غالباً ایوب خان کے مارشاء اللہ کے دوران پیدا ہوا۔ 1958 کہہ سکتے ہیں آپ یا 1959 کہہ سکتے ہیں، شاہی بازار میں، محلہ اسلام نگر میں۔ پھر وہیں ہم احمد نگر میں رہتے رہے، پھر محلہ غوث پورہ میں چلے گئے۔ تعلیم میں نے بہاولپور سے حاصل کی۔ صادق ڈین ہائی اسکول سے میٹرک 1973 میں کیا تھا اور ایس سی کالج میں میں کچھ عرصہ پڑھا، پھر وہاں سے بھاگ گیا، سمجھ لیں آپ۔ میرے والد تو مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے لیکن میں ڈاکٹر نہیں بن سکا۔ جی، میرے والد ایک عام شاپ کیپر تھے، کریانے کی جنرل اسٹور کی دکان تھی ان کی شاہی بازار میں۔ اور اسی طرح یہ میرا بہاولپور جو ہے وہ نان کا شہر ہے، سمجھ لیں آپ۔ ہمارا داد کا شہر ساہیوال میں ہے، یہ نان کا شہر ہے، لیکن یہیں میرے والد صاحب رہے اور میں بھی یہیں۔ ایس سی کالج میں جب پڑھ رہا تھا میں، تو میں نے ایک اشتہار دیکھا روزنامہ کائنات میں کہ وہاں سرکولیشن مینیجر کی اسامی خالی ہے، کیا بنڈل ڈسپیچر کی تھی۔ میں وہاں گیا تو وہاں پہ ان نے کہا جی وہ بنڈل ڈسپیچر تو رکھ لیا، آپ کتنا پڑھے ہوئے؟ میں نے کہا میں فرسٹ ایئر میں پڑھ رہا ہوں۔ ان کے جی آپ اپنا انگریزی اور اردو کی رائٹنگ دکھائیں۔ تو جو حکام تھے اس وقت بھی یہ شیخ صاحب تھے، تو انہوں نے کہا جی آپ کو ہم سرکولیشن مینیجر رکھیں گے۔ ولی اللہ عہد صاحب ایڈیٹر تھے اس کے۔ علامہ رحمۃ اللہ ارشد کا نام بہاولپور والوں کے لیے کوئی نیا نہیں ہوگا، پرانا نام ہے۔ وہ اپوزیشن لیڈر بھی رہے ہیں، قائد حزب اختلاف رہے ہیں بھٹو کے دور میں۔ تو میں نے اس اخبار میں سروس کا آغاز کر دیا۔ سرکولیشن مینیجر، اس کی ڈیوٹی یہی ہوتی تھی کہ بھی پورے ڈویژن میں دورہ کرے، مروڑ تک اور کوٹ سبزل تک، ادھر تینوں ڈسٹرکس میں۔ تو کرتے کرتے وہ بہاولپور کے پرانے صحافیوں کے ساتھ، انیس قمر مرحوم، منظور الحق ساجد، ان کے ساتھ تعلق ہوا۔ تو انہوں نے کہا یہ کچھ جاب نہیں، آپ صحافت سیکھو۔ تو اس لیے میں نے کاپی پیسٹنگ، رپورٹنگ وغیرہ سیکھنی شروع کر دی۔ 78 میں میرے جو استاد تھے عبدالحمید شہباز صاحب، ان کی توسط سے روزنامہ سیادت میں ایز اسٹاف رپورٹر میری تعیناتی ہوئی جنوری 78 میں۔ پھر میں نے 8 سال وہاں گزارے، سیادت میں کام کیا، وہیں میں نیوز ایڈیٹر ہوا، وہیں میں نے ایف اے کا امتحان دیا 79 میں، 84 میں بی اے ڈگری کی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحافت میں رہتے ہوئے تعلیم بھی حاصل کی اور صحافت بھی کرتے رہے۔ اسی دوران بہاولپور کے اخبارات کے ساتھ ساتھ مجھے میگزین کا شوق تھا۔
تو میں نے بادبان ایک نکلتا تھا مجیب الرحمان شامی صاحب کا، اس میں مکتوب بہاولپور سے لکھنا شروع کر دی. تو سستے وقت میں 50 روپے وہ دیتے تھے یہ ایک مکتوب کے، وہ مکتوب چھپتے تھے میرے. پھر میں بہاولپور ڈوین کی حیثیت سے بڑا کام کیا، اس ایڈیشنز نکلوائے، کیونکہ میں بتا رہا ہوں کہ میں صحافت میں آل راؤنڈر کی حیثیت سے کام کرتا رہا ہوں، یعنی سرکولیشن میں بھی، رپورٹنگ میں بھی، اور ایڈورٹائزمنٹ میں بھی. تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اس میں عزت دینی تھی، عزت دی. یوں نیشنل ڈیلیز میں بھی میں نے کام کیا، روزنامہ جنگ میں، روزنامہ جسارت میں بہت کام کیا میں نے. اسی طرح جو میگزین کا شوق تھا 1989 میں، یہ ڈکلیشن تو میں نے پہلے اپلائی کیا ہوا تھا، لیکن اس وقت پابندی بہت تھی. پھر 88 میں جب ڈکلیشن کی پابندی ختم ہوئی تو پھر مجھے ڈکلیشن جو میرا پہلے فائل کیا ہوا تھا 85 کا، وہ مجھے مل گیا. اس کا نام تھا حقیقت. تو یہ ہم نے معراج شریف میں 89 میں ایڈیشن حقیقت شائع کرنا شروع کر دیا. یوں اس کو 31 سال ہو چکے ہیں، 32واں سال جاری ہے. 32 سال کے بھی آدھے 6 مہینے گزر چکے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہم 32ویں سال میں جا رہے ہیں.